الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بزرگان دین اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن مجید، احادیث نبوی اور اجماع سلف میں واضح اور روشن رہنمائی موجود ہے۔ وہ موضوع یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اور ان سے محبت کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے فرمائے ہیں، ان کی شان میں آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور امت مسلمہ کے سلف صالحین کا اس بارے میں مکمل اجماع ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ رافضی، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سہارا لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، یہ رافضیت ہے۔ اور دوسرا گروہ ناصبی، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سہارا لے کر اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہ ناصبیت ہے۔ اور تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے حوالے سے اپنا ذہن صاف رکھنا ہے، سب کے ساتھ عقیدت، احترام اور محبت کا رشتہ رکھنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے اور ان کی نیکیوں اور خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ان کی غلطیوں اور خطاؤں کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے، بلکہ وہ مغفور تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تمام غلطیاں، تمام خطائیں معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم اس کی دلیلیں قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کتنے مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا کہ وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آیات بہت ساری ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں
اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بندہ اس جملے کا انکار کرے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مانے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ دین کے اندر سے خارج ہو گیا ہے۔ جس طرح یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان لانے کے لیے شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، اسی طرح آگے والا جملہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس کے اندر رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، یہ ان کی آگے اور صفت بیان کی کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کے اندر ہیں، سجدے کے اندر ہیں، یعنی ان کا اکثر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ اس لیے عبادت کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش کرتے ہیں، اس لیے وہ رکوع کے اندر ہیں، سجدے کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کی نشانات سے ظاہر ہوتی ہے۔ سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر، ماتھوں پر نشانات ہیں، محراب بن جاتے ہیں، چہرے پر ایمان کی رونق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کی یہ صفت تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کیسی مثال اللہ نے بیان کی؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع، فرمایا جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنی ایک شاخ نکالی زمین میں سے، جس طرح ایک پودا نکلتا ہے، خوبصورت نرم سا پودا، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح صحابہ کی مثال ہے۔ اور یہ جس طرح ایک کسان کو ایک چھوٹا پودا جب بڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تو وہ خوش کرتا ہے کسان کو، فرمایا کہ صحابہ کی مثال بھی ایسے ہے کہ جس طرح ایک کسان بیج بوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، تو درخت کو دے کر کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سارے صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کا یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ وہی بیج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں اکیلے بویا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آج جب سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، اللہ کے نبی یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام صفات صحابہ کی بیان کر کے کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر غور کرنے کا جملہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، یہ آیت اس پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری دلیل کہ صحابہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا،
للتقوی، تقوی کو دیکھنے کے لیے، تقوی کو چیک کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں جیسا امتحان ہو ویسا ہی ممتحن ہوتا ہے، امتحان لینے والا بھی ویسا ہوتا ہے، اس کا لیول بھی بڑا ہوتا ہے۔ پرائمری کا امتحان ہو، میٹرک پاس والا امتحان لیتا ہے، میٹرک کا امتحان ہو، ایم اے والا امتحان لیتا ہے، پی ایچ ڈی کا امتحان ہو، بڑے بڑے پروفیسر مل کر یہ امتحان لیتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اس قدر بڑا تھا کہ ساری انسانیت اس سے عاجز تھی۔ دلوں کا امتحان، باطن کا امتحان، ظاہر کا امتحان نہیں، پوری انسانیت مخلوقات مل جائیں یہ امتحان نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ، پوری مخلوق بھی مل کر یہ امتحان نہیں لے سکتی تھی، تو اس لیے ممتحن بڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، خالق کائنات نے امتحان لیا، اور صحابہ جنہوں نے امتحان دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بھی سنا دیا کہ انہوں نے امتحان کے اندر کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری دلیل سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اور پھر فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے، ایمان کو پسند فرمایا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے لیے فسق کو، کفر کو، نافرمانی کو ناپسند فرمایا ہے۔ میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الراشدون۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، عام طور پر جب بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتا ہے، ایمان اسے نکھار دیتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اس قدر پاک تھے، اس قدر صاف تھے کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا تقوی کے لیے، اس قدر عظیم تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ہم نے ایمان ان کے دلوں میں رکھا تو ایمان خوبصورت ہو گیا۔ وَزَيَّنَهُ، ایمان کو مزین کیا تمہارے دلوں میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان صحابہ کے دلوں کے اندر آ کر ایمان مزین ہو گیا، ہمارے دلوں میں ایمان آیا تو ہم مزین ہوئے، لیکن جب صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے دلوں کی وجہ سے ایمان جگمگانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 54، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں، ہم آپ کی بات سنیں، آپ کی بات کو مانیں، تو جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو پھر یہ غریب لوگ، فقیر لوگ، صحابہ، یہ آپ کے پاس نہ ہوں، جب ہم آ جائیں تو پھر یہ نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات کیسے ناگوار گزری۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن اتار دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا، ان صحابہ کو جن کو یہ غریب کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں، جن کو کمزور سمجھتے ہیں، یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو دور نہیں کرنا۔ اگر تم نے ان کو دور کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ نے صحابہ کو دور کیا تو ظالم ہو جائیں گے۔ آج کا شخص کوئی اٹھ کر کہے کہ فلاں صحابی کا نام لے کر میرا دل اس سے جلتا ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، اس کا کیا بنے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور آج کوئی بندہ اٹھ کر ان پر بات کرے
اللہ اکبر۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو ان صحابہ کے درمیان روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ جو ایمان لے کر آئے، ان کو آپ سلام کریں۔ سوچیں، عام اصول یہ ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سلام کرنا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، زیادہ لوگ کم کو سلام کریں، اگر کوئی چل کر آیا ہے تو وہ بیٹھنے والے پر سلام کرے، یہ ہے سلام کا حق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو سلام کریں۔ کس وجہ سے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ ان پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بڑے بڑے ظلم ہوئے، کبھی تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی لوہے کی سلاخوں سے داغا جاتا ہے، کبھی ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کبھی اولاد چھین لی جاتی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہتے ہیں تو ان کے سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کرو۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے کہ صحابہ کو سلام کہیں، ان کے لیے دعا کریں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ نعوذ باللہ۔